اے غریب، اے میری غریب بہن، رک جاؤ، اے میرے غریب بھائیوں، قرآن کی قسم ہے، رک جاؤ مت آگے بڑھو، میں ابھی ابھی تمہیں ایسا راز دوں گا، میں صرف تمہیں 3 چیزیں دوں گا، صرف تم نے 3 بار خفیہ ترتیب سے پڑھ لینی ہے۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، ایسا وظیفہ نہ ملے گا، ایسی چیز نہیں ملے گی۔ اگر ابھی اسی وقت اللہ کی مدد کو دیکھنی ہے تو یہ خفیہ 3 جملے ابھی پڑھو، ابھی اللہ کا غیبی انعام ملے گا، ابھی اللہ کی طرف سے تمہیں معجزہ دکھے گا۔ اگر پریشان ہو، اگر ساری دنیا نے میرے غریب، اے میری غریب بہن، اے میری دکھیاری بہن، دیکھو بقرہ عید کے دن بھی ہیں، اگر اس عید پر تم نے قربانی نہیں کی، یہ عمل پڑھو، تم پوری ٹرکے بھر کر انشاءاللہ گایوں کی بکروں کی لے کر آؤ گے۔ میں تمہیں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، یہ اللہ کا، یہ 3 چیزیں ہیں، یا ربی یا رزاقو، اور ایک ایسا چھپا ہوا نام جو تمہیں آج تک نہیں بتایا گیا، تم سے ہمیشہ چھپایا گیا۔ یا ربی یا رزاقو کے ساتھ یہ ایک جملہ جس گھر میں پڑھا جائے گا، جس گلی میں پڑھا جائے گا، جس محلے میں پڑھا جائے گا، یہ 3 چیزیں اکٹھی جس گھر میں جس جگہ پڑھی جائیں گی، اللہ کی قسم اس گھر کا بچہ کروڑ پتی بن جائے گا، فقیر سے بادشاہ بن جائے گا۔ صرف 1 گھنٹے کا میرا چیلنج ہے، 1 گھنٹے میں اگر یہ عمل اثر نہ کرے، اگر 1 گھنٹے میں تجھے ذاتی مکان نہ مل جائے، 1 گھنٹے میں بڑی سے بڑی مشکل پریشانی نہ دور ہو جائے، تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اب دیکھیں، میں تمہیں خفیہ ترتیب سے پہلا وظیفہ فل ڈیٹیل دیکھیں ترتیب سے سمجھاؤں گا۔ دیکھیں، یا ربی یا ربی یا ربی، اس ترتیب سے تو نے، میں نے، ہم نے یا ربی یا ربی یا ربی بہت بار پڑھ لیا، بہت بار پڑھ لیا، یا رزاقو پڑھ لیا، اور جو تیسرا جملہ ہے وہ کبھی نہیں پڑھا ہوگا۔ لیکن میرے غریب، آج ابھی اسی وقت میں جو تمہیں ترتیب بتاؤں گا، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، بڑی سے بڑی بیماری صرف 1 گھنٹے میں اللہ کے حکم سے ختم، جادو ختم، بندش ختم، بد نظری ختم، ہر مشکل پریشانی ختم، غریبی ختم، قرضے ختم، بے اولادی ختم، رشتوں کی بندش ختم، بند کاروبار چل پڑے، بے اولادوں کو اولاد مل جائے، جھگڑے ختم، ظالم شوہر قدموں میں روٹھا، محبوب قدموں میں محبت میں ناکامی ہے، محبوب قدموں میں گر کر معافیاں مانگے گا، رشتوں میں رکاوٹ ہے، تایا ماما چاچا کوئی بھی شادی میں کچھ بھی رکاوٹ ہے، سامنے کے ماں باپ ناراض ہیں، کچھ بھی مسئلہ ہے، یہ عمل پڑھتے ہی دل کی تمنائیں پوری ہو جائیں گی، دل کی آرزویں پوری ہو جائیں گی۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربی کو صرف 3 بار ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ میں ایک چیز بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ دیکھو میرے دوستو، یا ربی صرف 2 الفاظ نہیں، بلکہ ایک ایسے بندے کی پکار ہے جو دنیا کے ہر دروازے سے مایوس ہو کر اپنے رب کے دروازے پر آ کھڑا ہوتا ہے۔ یا ربی کا مطلب ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے سب کچھ کے مالک، اے میرے سب کچھ کے مالک۔ جب بندہ یا ربی کہتا ہے تو گویا وہ اقرار کرتا ہے کہ رزق دینے والا بھی تو ہی ہے، عزت دینے والا بھی تو ہی ہے، تنگی کو کشادگی میں بدلنے والا بھی تو ہی ہے، اور خالی ہاتھوں کو نعمتوں سے بھرنے والا بھی تو ہی ہے۔ قرآن پاک بار بار اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، اور جب دل ٹوٹ جاتا ہے، جب حالات انسان کے خلاف ہو جاتے ہیں، جب جیب خالی اور امیدیں مدھم ہونے لگتی ہیں، تب یا ربی کی صدا آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ یہ وہ صدا ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان کسی واسطے کی محتاج نہیں۔ سوچئے، جب ایک چھوٹا سا بچہ پریشان ہو کر اپنے والد کو پکارتا ہے تو والد فوراً متوجہ ہوتا ہے، پھر وہ رب کتنا مہربان ہوگا جس کی رحمت سمندروں سے زیادہ وسیع اور جس کا خزانہ کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے یا ربی تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اے رب، میرے حالات تو دیکھ رہا ہے، میری خاموش دعائیں بھی سن رہا ہے، میرے دل کے راز بھی جانتا ہے، میرے رزق کی تنگی بھی تیرے علم میں ہے، میری ضرورتیں بھی تجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہے اور اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ کبھی
वही चीज़ अता फरमा देता है, कभी इससे बेहतर अता फरमा देता है और कभी किसी बड़ी मुसीबत को टाल देता है। या रब्बी कहने वाला शख्स सिर्फ माल नहीं मांगता बल्कि वो बरकत मांगता है, क्योंकि माल अगर बरकत के बगैर हो तो सुकून नहीं देता, लेकिन थोड़ा सा रिज़्क भी अगर अल्लाह की बरकत से हो तो ज़िंदगी में राहत, खुशी और इत्मीनान दोस्तों लेकर आता है। कितने ही लोग थे जो मुश्किलात में घिरे हुए थे, लेकिन इन्होंने अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत किया, इनके हालात बदल गए, रास्ते खुल गए, नामुमकिन मुमकिन दिखाई देने वाले काम आसान हो गए। क्योंकि जब अल्लाह किसी के हक में आसानी का फैसला फरमा दे तो दुनिया की कोई ताकत इस आसानी को रोक नहीं सकती। या रब्बी एक उम्मीद है, एक सहारा है, एक यकीन है। ये वो अल्फाज है जो अंधेरी रातों में रोशनी बन जाते हैं। ये वो सदा है जो गमज़दा दिल को सुकून देती है, परेशान जहन को इत्मीनान देती है और मायूस इंसान को अंदर नई जिंदगी फूंक देती है। लिहाजा जब भी दिल परेशान हो, जब भी रिज़्क की फिक्र सताए, जब भी हालात मुश्किल हो, अपने रब को पुकारे और कहें, या रब्बी तू ही मेरा मालिक है, या रब्बी तू ही मेरा राज़िक है, या रब्बी तू ही मेरे लिए काफ़ी है। या रब्बी मेरे रिज़्क में बरकत अता फरमा, मेरे घर में रहमत नाजिल फरमा, मेरे दिल को सुकून अता फरमा और मुझे अपनी अताओं से माला माल फरमा दे। और यकीन रखे जो रब एक नन्ही चूटी को जमीन के अंदर रिज़्क पहुंचाता है, जो समंदर की गहराई में मखलूक को खिलाता है, वो अपने बंदे को भी कभी नहीं भूलता। या रब्बी दरअसल उम्मीद, रहमत, रिज़्क, बरकत और अल्लाह की बेपनाह मोहब्बत का नाम है। देखो, आपने या रब्बी या रब्बी या रब्बी करते हुए या रब्बी को हजारों लाखों बार पढ़ा होगा, लेकिन आज तन्हाई में बैठकर आपने ये तीन चीज़ें इकट्ठी पढ़नी है। चाहे आज पढ़ें, कल पढ़ें, परसों पढ़ें, लेकिन मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़नी। देखिए, मैं अब आपको फुल डिटेल से पहला, दूसरा और तीसरा वजीफा समझाऊंगा। तीन चीज़ें आपने टोटल पढ़नी है। देखें, दिन की पाबंदी नहीं है, चाहे पीर को पढ़ें, मंगल को पढ़ें, बुध को पढ़ें, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, कोई भी दिन पढ़ें, दिन की पाबंदी नहीं है। सुबह, दोपहर, शाम किसी वक्त भी पढ़ें, रात पढ़ें, कोई पाबंदी नहीं। घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, कहीं भी बैठ जाएं। सबसे पहले आपने एक मर्तबा अमल को शुरू करने से पहले मेरे गरीब दोस्तों, गुर्बत और गरीबी का खासम खास अमल शुरू करने से पहले, जिसे हजारों लाखों लोगों ने पढ़ के अपनी गुर्बत और गरीबी को दूर किया है, आज बारी आपकी है, आज मौका आपके हाथ में है। अब आपने सबसे पहले तन्हाई में बैठकर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए दुरूद पाक पढ़ना है। कोशिश करना कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो अमल को शुरू करने से पहले मेरे गरीबों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। मेरे गरीबों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर अमल का आगाज़ करें। अब आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़ना है और पहले नंबर पर या रब्बी को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? देखें, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, इस तरतीब से तो या रब्बी को आपने, मैंने, हमने हज़ारों लाखों बार पढ़ा होगा, लेकिन आज या रब्बी के साथ अल्लाह पाक का नाम, आपने एक ऐसा नाम सिर्फ 3 बार पढ़ना है और 3 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशे होंगे, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये तंग दस्ती का धब्बा, ये बीमारी का धब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। या रब्बी या अल्लाह, देखें, अल्लाह पाक के ज़ाती नाम या अल्लाह को इसमें शामिल करना है। या रब्बी के साथ पहला ही वजीफ़ा ख़जाने से भरा हुआ है और जब या रज़ाकू को एक खुफिया तरतीब से पढ़ेंगे, 2 चीज़ें हो जाएंगी। और तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफ़ा मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आज आपके साथ क्या मौजज़ात होंगे। आज का अमल पढ़ने वाला कभी मायूस नहीं होता। जल्दी से इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में या रज़ाकू लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको रोजाना इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। और अल्लाह से, अल्लाह पाक के नामों से मोहब्बत है तो वीडियो को दिल से लाइक भी करें। अब आपने तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर पहला वजीफा या रब्बी या अल्लाह 1 बार हो गया, या रब्बी या अल्लाह 2 बार हो गया, या रब्बी या अल्लाह 3 बार हो गया। 3 बार पहला वजीफा पढ़ते ही अब आपने दूसरे नंबर पर मेरे गरीबों या रज़ाकू को पढ़ना है।
میرے دوستوں، یا رزاق اللہ تعالیٰ کے نہایت مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کا مطلب ہے اے سب سے زیادہ رزق دینے والے، اے وہ ذات جو ہر مخلوق کو روزی پہنچاتی ہے۔ جب بندہ یا رزاقو کہتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے اس عظیم خزانے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس میں کبھی کمی نہیں آتی۔ دنیا کے خزانے ختم ہو سکتے ہیں، دولت چھن سکتی ہے، کاروبار بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سوچئے اس زمین پر اربوں انسان ہیں، بے شمار پرندے آسمانوں میں اڑ رہے ہیں، سمندروں میں لاتعداد مخلوقات تیر رہی ہیں، جنگلوں میں جانور پھر رہے ہیں، لیکن سب کا رزق ایک ہی رب کے ذمہ ہے۔ کوئی صبح بھوکا نہیں اٹھتا مگر اس کے لیے رزق کا انتظام پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ دوستو، یا رزاق صرف پیسے کا نام نہیں، اصل رزق میں صحت، سکون، عزت، محبت، نیک اولاد، اچھے دوست، کامیابی، ذہنی اطمینان اور دل کا چین بھی شامل ہے۔ کتنے لوگ مالدار ہیں لیکن سکون سے محروم ہیں، اور کتنے لوگ محدود وسائل رکھتے ہیں مگر دل کے امیر ہیں۔ یہ سب الرزاق کی عطا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو اس کا خوف ختم ہونے لگتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اس کا رزق کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ آسمان و زمینوں کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کہ دروازے بند ہو گئے ہیں، کاروبار سست ہو گیا ہے، آمدنی کم ہو گئی ہے، راستے ختم ہو گئے، لیکن اسی وقت یا رزاق کا معنی دل میں اتر جائے تو امید زندہ ہو جاتی، کیونکہ جب رب بند دروازوں کے بغیر رزق دے سکتا ہے، وہ نئے راستے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک ننھا پرندہ صبح خالی گھونسلے سے نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ رزق کہاں سے آئے گا، لیکن اسے اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے۔ یہی بھروسہ بندے کے دل میں بھی پیدا ہونا چاہیے۔ جب دل سے یا رزاق کی صدا نکلتی ہے تو گویا بندہ عرض کرتا ہے، اے میرے رب، اگر زمین کے دروازے بند ہو جائیں تو آسمان کے دروازے کھول دے، اگر وسائل کم ہو جائیں تو اپنی رحمت بڑھا دے، اگر راستے نظر نہ آئے تو اپنی قدرت سے نئے راستے پیدا فرما دے۔ دوستو بزرگوں، یاد رکھیے گا، اصل دولت صرف زیادہ مال نہیں بلکہ مال میں برکت ہے۔ برکت وہ نعمت ہے جو تھوڑے کو بھی کافی بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات کم آمدنی والا شخص بھی خوشحال زندگی گزار لیتا ہے جبکہ زیادہ کمانے والا پریشان رہتا ہے۔ یا رزاق بندے کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اس کا رب اسے بھولا نہیں ہے اور بھول نہیں سکتا۔ جو رب ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق پہنچاتا ہے، جو اندھیری زمین کے اندر کیڑے کو خوراک دیتا ہے، جو سمندر کی تہہ میں مخلوق کو پال رہا ہے، وہ اپنے بندے کے لیے بھی میرے دوستوں کافی ہو جاتا ہے۔ لہذا جب بھی دل پر رزق کی فکر چھا جائے، جب بھی حالات مشکل لگے، جب بھی مایوسی قریب آئے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر یقین کے ساتھ یا رزاقو کو پڑھیں۔ یا رزاق، اے سب سے بڑے رزق دینے والے، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے لیے آسانی پیدا فرما، میرے گھر کو رحمتوں سے بھر دے، میرے دل کو سکون عطا فرما دے، اور مجھے اپنے فضل سے ایسا رزق عطا فرما جو میرے لیے خیر، برکت اور کامیابی کا ذریعہ بنے۔ یا رزاق صرف ایک نام نہیں بلکہ امید کا چراغ ہے، بھروسے کا سہارا ہے، برکت کا پیغام ہے اور اللہ کی بے انتہا رحمت کی یاد دہانی ہے۔ میرے دوستو، آپ نے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کو زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن میرے غریبوں، آج یا رزاقو کے معجزات کمالات کچھ اور ہوں گے۔ آج یا رزاقو کو پڑھنے والا شخص کبھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ اگر یا رزاقو سے محبت ہے تو خدا را کومنٹس میں یا رزاقو لکھیں اور ویڈیو کو شیئر کریں، اور یا رزاقو کو پسند کرتے ہیں، اللہ پاک کو محبت سے یاد کرتے ہیں تو لائک بھی کریں۔ اب آپ نے دیکھیں یا رزاقو کرتے ہوئے آپ نے اللہ پاک کے بڑے نام پڑھے ہوں گے، لیکن آج
اس غیبی خزانوں کو لوٹنے والے، آج اس غیب سے دولت کی بارش کو برسانے والے عمل میں جیسے ہی تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے درود پاک پڑھ لیا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، تو آپ نے یا ربی یا اللہ یا ربی یا اللہ یا ربی یا اللہ کو صرف 3 بار پڑھا، تو پھر اب آپ نے یا رزاقو کو بھی 3 بار پڑھنا ہے۔ لیکن میرے غریبوں کیسے پڑھو گے؟ کیا جیسے پڑھتے آئے ہو ویسے پڑھو گے؟ نہ میرے غریب نہ، ویسے تو کچھ بھی نہیں ملنا، ویسے تو وہی غربت غریبی لاچاری تمہارا مقدر رہے گی، لیکن اگر آج واقعی میں اپنی غربت غریبی لاچاری کو دور کرنا ہے، آج غیب سے خزانوں کو حاصل کرنا ہے، تو آج غوث پاک کا بتایا ہوا یہ عمل اسی ترتیب سے پڑھنا ہے جو اثر کرتا ہے، جو غیبی خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ دیکھیں آپ نے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو اس ترتیب سے تو ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں نہ آپ کی غربت غریبی دور ہوئی ہوگی، نہ بیماری پریشانی دور ہوئی ہوگی، لیکن آج ہوگی۔ آج چونکہ آپ نے یا رزاقو کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے، اور یقین کریں جب یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مانگنے والے فقیر بانٹنے والے بن جاتے ہیں۔ وضاحی پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے، اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب یا رزاقو کے ساتھ آپ نے کیا شامل کرنا ہے؟ یا رزاقو یا مغنی، یا رزاقو یا مغنی، یا رزاقو یا مغنی 3 بار جب یہ وظیفہ پڑھ لیں تو آخری وظیفہ میرے دوستو وہ خفیہ جملہ، وہ خفیہ تسبیح جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، نامکمل ہے میرے دوستو، یہ وہ وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں، لوگ دروازے پر آ کر دے کر جاتے ہیں، اور پڑھنے والے کے حاسدین رشتہ دار دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اچانک اس کی زندگی میں اتنی خوشیاں، اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی۔ میرے دوستو اب آپ نے آخری وظیفہ 3 بار خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ دیکھیں یا ربی یا اللہ کو پڑھ لیا، یا رزاقو یا مغنی، یا رزاقو یا مغنی، یا رزاقو یا مغنی کو پڑھ لیا۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر میرے دوستو ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا راز شامل کرنا ہے جس سے پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر یا فتاحو کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یا فتاحو بند دروازے کھولنے والے رب کا مبارک نام۔ یا فتاحو اللہ تعالیٰ کے نہایت عظیم اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے۔ الفتح کا مطلب ہے اے کھولنے والے، اے مشکلات کو آسان کرنے والے، اے بند دروازوں کو کھولنے والے، اے فیصلہ فرمانے والے۔ جب بندہ یا فتاحو کہتا ہے تو وہ دراصل اس رب کو پکارتا ہے جس کے ایک حکم سے ناممکن ممکن ہو جائے، اندھیروں میں روشنی آ جائے اور بند راستے کھل جاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے کاروبار رک جاتے ہیں، ملازمت کے مواقع نہیں ملتے، قرض بڑھ جاتا ہے، رشتے طے نہیں ہوتے، یا زندگی کے معاملات الجھ جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں بندہ محسوس کرتا ہے کہ ہر طرف دروازے بند ہیں، لیکن یا فتاحو کا معنی یہ امید دیتا ہے کہ ایک دروازہ بند ہو تو اللہ 100 نئے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے کہ جب اللہ کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، اور جب وہ کسی چیز کو روک لے تو کوئی اسے جاری نہیں کر سکتا۔ یہی یقین یا فتاحو کے معنی میں پوشیدہ ہے۔ یا فتاحو صرف دولت کے دروازے نہیں کھولتا بلکہ کامیابی کے دروازے، علم کے دروازے، برکت کے دروازے، سکون کے دروازے، عزت کے دروازے، رحمت کے دروازے بھی اللہ ہی کھولتا ہے۔ کبھی انسان برسوں محنت کرتا ہے مگر کامیابی نہیں ملتی، پھر اچانک اللہ کی طرف سے ایسی آسانی آتی ہے کہ زندگی بدل جاتی ہے۔ یہی الفتح کی میرے دوستو شان ہے، وہ ایک لمحے میں وہ راستہ پیدا کر دیتا جو انسان کو کبھی نظر بھی نہیں آتا۔ جب دل سے یا فتاحو کی صدا نکلتی ہے تو گویا بندہ عرض کرتا ہے اے میرے رب، میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے، میرے لیے برکت کے دروازے کھول دے، میرے لیے آسانی کے دروازے کھول دے، میرے لیے اپنی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دے۔ یاد رکھیے گا اصل کامیابی صرف مال مل جانا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایسی برکت مل جانا ہے جو زندگی کو خیر اور سکون سے بھر دے۔ لہٰذا جب حالات مشکل ہو، جب راستے بند محسوس ہو، جب امید کمزور پڑنے لگے تو اپنے دل کو یہ یقین دلائیں کہ میرا رب الفتح ہے، وہ بند دروازوں کو کھول سکتا ہے اور رکی ہوئی تقدیروں میں آسانی پیدا کر سکتا ہے، وہ مایوسی کو امید
میں بدل سکتا ہے۔ یا فتح دراصل امید، کشادگی، آسانی اور کامیابی اللہ کی طرف، اللہ کی قدرت پر کامل بھروسے کا پیغام ہے۔ دیکھو میرے غریب دوستو، آپ نے زندگی میں یا فتح یا فتح یا فتح کو بہت ہی بار پڑھا ہوگا، لیکن میرے غریبوں آج یا فتح کے معجزات دیکھنے والے ہوں گے، کیونکہ آج یا ربی یا اللہ یا رزاق یا مغنی کو تین بار پڑھ کر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے یا فتح سے اپنی خالی جھولی کو بھروانا ہے۔ تو آج یا فتح کے ساتھ ایک ایسا جملہ، ایک ایسا راز شامل کرنا ہے جسے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں گے۔ میرے دوستو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس میں یا فتح یا رزاق لکھیں، اور ویڈیو کو شیئر کریں غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب میرے غریبوں، آپ نے فوری طور پر یا فتح کو کیسے پڑھنا ہے دیکھیں۔ یا فتح کے ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ، ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا راز شامل کرنا ہے جس سے پڑھتے ہی یا فتح کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ یا فتح میری جھولی بھر دے، یا فتح میری جھولی بھر دے، یا فتح میری جھولی بھر دے کا وظیفہ 3 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگے، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔